وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اے اللہ تو عزت دینا چاہے تو عزت دے سکتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جسے چاہے تجھے ذلیل کرنے کا تو جسے چاہے ذلیل کر سکتا ہے، اس کے اعمال کی بنیاد پر، اس کے کرتوتوں کی بنیاد پر۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، پورا کا پورا خیر بھلائی صرف تیرے ہاتھ میں ہے۔ یہ انسان کی غلط فہمی ہے کہ دولت سے عزت کمائی جا سکتی ہے۔ دولت سے اگر عزت ملنا ہوتا تو قارون سے بڑا باعزت کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے باعزت وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر زیادہ ہو۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. وقال الله تبارك وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، پردے میں بیٹھی اسلامی ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، ہر قسم کی بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے لائق و مناسب ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو سارے ہی پیغمبروں اور رسولوں پر، خاص کر کے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اسی طرح دنیا کے ان سبھی ایمان والوں پر امن و سلامتی کی دعائیں ہوں جنہوں نے صراط مستقیم کو اپنایا اور اسی پر ثابت قدم رہے۔ محترم حضرات، آج کے اس خطبے میں آپ کے سامنے عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس عنوان پر گفتگو کرنا ہے۔ شروع میں جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس آیت کریمہ میں جو بات بتائی ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس سے پہلے کی آیتوں کو سمجھنا ہوگا۔ اس سورے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مرکزی موضوع بیان کیا ہے، وہ ہے یہودیوں، عیسائیوں اور پھر مسلمانوں سے ان کے تعلقات پہلے کیسے تھے، اللہ کے نبی کے زمانے میں کیسے ہیں، آگے کیسے رہیں گے، ان کی سازشیں، بہت کچھ باتیں اس لمبے سورے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ اس آیت سے پہلے جو بات چل رہی تھی وہ یہ، اس کا خلاصہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو مشہور بیٹے ہیں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کی بعد میں جو نسل چلی یعقوب علیہ السلام، پھر اس کے بعد آگے کی نسل یوسف علیہ السلام، اور یوں ہی پیغمبروں کی ایک لائن اس خاندان میں، اس نسل کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں بہت سارے انبیاء بھیجے، بہت سارے پیغمبر آئے، رسول بھی آئے اس نسل کے اندر، لیکن جو آخری رسول تھے اور جن کا مرتبہ سب سے اونچا ہونے والا تھا، مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب نبی بنا کر کے بھیجے گئے تو آپ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے نہیں بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آپ نبی بنا کر کے بھیجے گئے۔ یہی بہت بڑی وجہ تھی کہ یہودی آپ پر ایمان نہیں لائے۔ یہودیوں کی ایک بڑی تعداد آپ سے دشمنی کی، آپ کو مارنے کی کوشش کی، جہاں بھی جیسے بھی موقع ملے اللہ کے نبی کے خلاف سازشیں کیے اور بہت کچھ کیے۔ ان کا ایک ہی مقصد تھا، وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ جو آخری پیغمبر ہیں جن کا اتنا اونچا مرتبہ ہے تو یہ پیغمبر بھی ہماری نسل میں ہونا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہو کہ یہودیوں کی پوری نسل حضرت یعقوب علیہ السلام کی ذریت سے نکلتی ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو یہودیوں کی سوچ یہ تھی کہ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے اتنے پیغمبر بھیجے گئے ہیں تو یہ آخری پیغمبر اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کیوں بھیجا گیا؟ اور اسی بنیاد پر انہوں نے اللہ کے نبی سے دشمنی کی، اللہ کے نبی کو جانتے ہوئے بھی کہ یہ نبی ہیں، قرآن سے نہیں، قرآن سے پہلے تورات میں پڑھا تھا انہوں نے، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ کیوں ایمان نہیں لائے؟ اس وجہ سے کہ وہ ان کے خاندان سے نہیں تھا، وہ ان کی نسل سے نہیں تھے، اس وجہ سے ایمان نہیں لائے۔ تو اسی منظر کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بتائی، جس میں ایک سبق اللہ تعالیٰ نے پڑھایا، خاص کر کے آیت نازل ہوئی یہودیوں کے لیے اس مناسبت سے، لیکن بعد میں آنے والے تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک سبق دیا۔ سبق کیا؟ اللہ تعالیٰ نے گویا ایک فیصلہ کن بات سنائی۔ ترجمہ سنیے، ترجمے کے ساتھ مطلب بھی واضح ہے۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، اللہم، اے اللہ، مالک الملک، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تمام بادشاہت تیرے ہاتھ میں ہے، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہے بادشاہت دینا چاہے، بادشاہ بنانا چاہے بادشاہ بنا دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے بادشاہت چھیننا چاہتا ہے، واپس لینا چاہتا ہے تو لے سکتا ہے، وتعز من تشاء، اے اللہ تو عزت دینا چاہے تو عزت دے سکتا ہے، وتذل من تشاء، اور جسے چاہے تجھے ذلیل کرنے کا تو جسے چاہے ذلیل کر سکتا ہے، اس کے اعمال کی بنیاد پر، اس کے کرتوتوں کی بنیاد پر۔ بیدک الخیر، پورا کا پورا خیر، بھلائی صرف تیرے ہاتھ میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ آپ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ یہ آیت کا ایک ترجمہ ہے۔ اس ترجمے سے ایک تو بات اللہ تعالیٰ نے جو بتائی وہ سمجھ میں آیا، ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے دماغوں میں بیٹھنے والی یہ بات بتائی، بادشاہت اللہ کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، نبوت نبی بنانے کا فیصلہ یہ اللہ کا ہوتا ہے، اللہ جسے چاہے نبی بناتے ہیں، اللہ جسے چاہے رسول بناتے ہیں، اللہ جسے چاہے پیغمبر بناتے ہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔
اللہ کے فیصلے میں کسی کو دخل اندازی کرنے کا حق نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم یہ سمجھتے تھے یہودی کہ دنیا کے تمام پیغمبر ہماری نسل سے ہمارے خاندان میں بھیجے جائیں گے، یہ تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کو، نبیوں کو تمہاری نسل میں بھیجنے کا نہ وعدہ کیا ہے نہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ کل تک پیغمبر تمہاری نسل سے آتے رہے، آج پیغمبر اسماعیل کی نسل سے آئیں گے، اور پھر محمد الرسول اللہ کو اسماعیل کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر کے بھیجا۔ معلوم ہوا کہ سلطنت، یہ حکومت، یہ دبدبہ، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے دے اور اللہ تعالیٰ جسے محروم کرے، لیکن یہ تمام مرضی کا مالک صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ یہ بات سمجھنے کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آج دنیا کا ہر انسان عزت چاہتا ہے، اور عزت حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کرتا ہے۔ ہر طریقے سے عزت کے سوسائٹی میں اس کا ایک نام ہو، اس کی ایک عزت ہو، لوگ اس کو ایک مقام دیں، مرتبہ دیں، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے جی، اور اس کے لیے آدمی بہت کچھ کوششیں کرتا ہے، لیکن سب سے بڑھ کے یہ بات بھول جاتا ہے کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جسے دینا چاہے اللہ تعالیٰ دیں گے، یہ دنیا نہیں دینے والی ہے، یہ لوگ نہیں دینے والے ہیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آدمی آج ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی لوگوں سے عزت حاصل کرنے کے لیے کفر کے کام کر بیٹھتا ہے، شرک کے کام کر بیٹھتا ہے، بدعتوں کے کام کر لیتا ہے، رسم و رواج کے کام کر لیتا ہے۔ کیوں؟ لوگ ناراض نہیں ہونا ہے۔ کیا ہے؟ لوگ ناراض نہیں ہونا ہے۔ لوگوں کے بیچ میں میرا ایک سٹیٹس ہے، میرا ایک مقام ہے، میری ایک عزت ہے، میں اس کے خلاف جا کر کے اپنی عزت کو نہیں گھٹانا ہے، حالانکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ وہ غلط ہے۔ بہت سارے، ایک دو نہیں، ایسے کتنے کام ہیں جب ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان ہے، ایک ایمان والا ہے، لیکن بس لوگوں کے درمیان اپنا نام بچانے کے لیے، اپنی عزت رکھنے کے لیے شرکیہ کام کر بیٹھتا ہے، درگاہوں پہ جاتا ہے، مزاروں پہ جاتا ہے، جھکتا ہے، یہاں وہاں گیا، ناریل پھوڑ لیا، اور اسے کچھ فرق نہیں پڑتا، اسے سو مطلب ہے کہ عزت ملے، بس وہ کسی بھی طریقے سے ہو۔ اور آج بھی ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، جب خاص کر کے نکاح کی بات آتی ہے، رسم و رواجوں کی بات آتی ہے، تو آدمی بس لوگوں کا دل رکھنے کے لیے، خاندان کے لوگوں میں اپنا ایک نام رکھنے کے لیے فضول خرچی کرتا ہے، رسم و رواج کرتا ہے، کٹنم لیتا ہے، فضول خرچی، بہت کچھ گناہ کر بیٹھتا ہے، صرف اس لیے کہ لوگ راضی ہو جائیں، لوگ خوش ہو جائیں۔ بس اس سے اللہ کتنا ناراض ہو رہے ہیں، آپ اس کی وجہ سے کتنا اللہ سے دور ہو رہے ہیں، انسان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا اس بات سے۔ اسی طرح بات لے لیجئے عبادتوں کی، عبادتوں میں سنت کے طریقے کو لینے کی۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ سنت کا طریقہ یہ ہے، سنت کے حساب سے نماز ایسی پڑھی جاتی ہے، پھر بھی آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں ویسا، پھر بھی آپ اس مسجد میں حاضری نہیں دیتے ہیں، کیوں نہیں؟ وہاں جائیں گے تو لوگ عزت دیں گے، وہاں لوگ مقام دیتے ہیں، اور یہاں آئیں گے تو لوگوں کے بیچ میں وہ جو مقام ہے، وہ مقام انسان کھو دے گا۔ انسان کو لگتا ہے کہ اگر میں سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گا، اپنی نماز پڑھوں گا، تو اسے ڈر ہے کہ لوگ اسے ہٹا دیں گے، اپنی مجلس میں جگہ نہیں دیں گے، اور انسان رسول اللہ کی نافرمانی کرنے لگتا ہے۔ میرے بھائیو، قرآن مجید نے سورہ منافقون میں ایک بات بتائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت کا حق سب سے پہلے تو اللہ کا ہے، عزت کا مالک وہی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ عزت اپنے رسولوں کو دیتے ہیں، وَلِرَسُولِهِ، اپنے رسولوں کے لیے عزت ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور اس کے بعد مومن یہ عزت کا لائق بنتا ہے، اس کے قابل بنتا ہے۔ معلوم ہوا عزت دار بننے کے لیے سب سے بڑھ کے ضروری ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ پر صحیح ایمان رکھنے والا ہو، اس کا ایمان اللہ تعالیٰ پہ مضبوط ہو، وہ توحید پر قائم ہو، اور اللہ کی اطاعت کے مطابق زندگی گزار کے اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ عزت ایسے ہی لوگوں کو دیتے ہیں۔ انسان چاہتا ہے کہ انسان دنیا کے اندر آج ہر ایک کی سوچ بہت الگ بنتی جا رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں لوگ دنیا میں عزت تلاش کرنے کے لیے کوئی آدمی پیسہ خرچ کرتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس دولت ہے،
दौलत लुटाऊंगा तो लोग इज्जत देंगे। भाई ठीक है, आप अच्छा सोच रहे हैं, ये इज्जत मिलती है आपको, लेकिन कब तक मिलती है? जब तक आपके हाथ में दौलत है, जब तक आप लोगों को खिला रहे हैं, आपका पैसा लोगों पे लुटा रहे हैं, आपको लोग इज्जत देंगे। और जैसे ही आप कंगाल बन जाएंगे, आपके हाथ खाली हो जाएंगे, फिर आप देखें जाके रोड पर खड़े हों, कोई पूछने वाला भी आपको आपके सामने आता है या नहीं है? नहीं आएंगे। ये इंसान की गलत फहमी है कि दौलत से इज्जत कमाई जा सकती है। दौलत से अगर इज्जत मिलना होता तो क़ारून से बड़ा बाइज्जत कोई नहीं होता, लेकिन वो जलील हुआ। इज्जत दौलत से नहीं कमाई जा सकती। अगर इज्जत हुकूमत दबदबे से हासिल की जा सकती थी, सबसे बढ़ के इज्जत फिरौन को मिलती थी। उससे बड़ा दबदबा, उससे बड़े सल्तनत वाले नहीं आए। कैसा दबदबा, कैसी सल्तनत, कैसी बादशाहत, उठे बैठे गुलाम, नौकर चाकर, ऐसा दबदबा था। और वो ये समझता था कि ये दबदबे पे मैं इज्जत हासिल करूंगा। और आज भी लोगों की बड़ी गलत फहमी है, दबदबे से, वहदे से, कुर्सी से इज्जत हासिल करना चाहते हैं। भाई जब तक आपके पास मुमकिन है, जब तक आपके पास कुर्सी है, आप कुर्सी पर बैठे हैं, विराजमान हैं, आपको इज्जत दी जाएगी। और आप जैसे ही कुर्सी से उतर जाएं, अल्लाह अकबर, हमने देखा है दुनिया के अच्छे अच्छे सीएम को, पीएम को रोडों पे बैठे हुए, रोडों पे लिड़ते हुए, इसलिए कि वो इज्जत की तलाश वहदे की वजह से करना चाह रहे थे। और ऐसे लोगों को भी देखा गया। आज बड़ा बड़ा ताज्जुब होता है, लोग जो है वो लीडरों के होश में मदहोश हो जाते हैं और ये समझते हैं कि कुछ पॉलिटिकल पावर हासिल कर लिया तो बड़ी इज्जत मिलेगी। अरे उनके पास इज्जत होती तो इलेक्शन से पहले घर घर के धक्के क्यों खाते, दरवाजे दरवाजे के पास वोट की भीख क्यों मांगते? इसलिए कि उन्हें भी पता है कि ये इज्जत इसकी वजह से, अगर ये है तो इज्जत है, अगर ये नहीं है बंडी वाला भी नहीं पूछेगा कि कौन है आप। और आज इंसान ये चाहता है कि ये छोटे छोटे दुनिया के वहदे हासिल कर ले और फिर इज्जत का मालिक बन जाए। नहीं भाई, इससे इज्जत नहीं होती। अगर इससे इज्जत होती तो वो दर दर की ठोकरें दहलीज दहलीज पर जाके भीख क्यों मांगते? इज्जत इससे नहीं होती है। समझ में ये आया कि इज्जत ना अल्लाह ताला आपको शोहरत से देते हैं, ना दौलत से देते हैं, ना आपके ख़ानदान की वजह से मिलती है, ना आपकी सल्तनत दबदबे की वजह से मिलती है। फिर क्यों मिलती है? चलिए कुरान की एक आयत पढ़िए, सूरह निसा आयत नंबर 130 अल्लाह ताला ने मुनाफिकों का जिक्र किया, कहा बश्शिरिल मुनाफिकीन बिअन्न लहुम अज़ाबन अलीमा। ऐ नबी, ये मुनाफिकों को आप अल्लाह के पास इनको अजाब दिया जाने वाला है, ये बात उनको सुना दीजिए। क्यों सुनाइए? आगे अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना यत्तखिज़ून, गौर से सुनिएगा आयत, अल्लज़ीना यत्तखिज़ून अल-काफ़िरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन। ये लोग चाहते हैं कि मोमिनों को छोड़ के काफिरों से दोस्ती करें और इस दोस्ती से वह इज्जत हासिल करना चाहते हैं। अयब्तगूना इंदहुमुल इज़्ज़ा, क्या ये लोग यहाँ से इज्जत हासिल करना चाहते हैं? फ़इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ, इन्हें तो सोचना चाहिए कि तमाम इज्जत अल्लाह के हाथ में है। तो इज्जत ये यहाँ से कैसे हासिल कर सकते हैं? फिर अल्लाह ताला ने आगे इनके करतूत बयान किए। मुनाफिक लोग ये चाहते थे कि जब मुसलमान कामयाब होते रसूलुल्लाह के पास आते, बोलते कि ए रसूलुल्लाह, हम तुम्हारे साथ थे, हम भी जंग में हमारे 300 लोगों को लेकर तुम्हारे साथ शरीक हुए, हमें भी माल गनीमत दीजिए। नबी से आकर कहते, और जब मुसलमानों को नाकामी मिलती, काफिर जीत जाता, तो काफिरों के पास आते, बोलते कि नहीं, मुसलमानों को तो हम रोक के रखे थे, उनको लड़ने के काबिल नहीं बनाए, हम लोग किए वो काम। वनमनाकुम मिनल मुमिनीन, मोमिनों से हमने तुमको बचाया है, इसलिए माल गनीमत में से हिस्सा हमको भी दो। तो वो ये चाहते हैं कि अपनी इज्जत बचाने के लिए कभी इधर भी मुंह मार लें, कभी उधर भी मुंह मार लें, और इस रास्ते से इज्जत हासिल होगी। अल्लाह ने कहा, अरे नादान, फ़इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ, इज्जत के लिए कभी तू इधर चापलूसी करता है, कभी उधर चापलूसी करता है और ये सोचता है कि इज्जत ऐसे मिलेगी। ना ना ना, इज्जत सिर्फ अल्लाह की इताअत में है, अल्लाह की फरमाबरदारी में है। आप अल्लाह की इताअत कर रहे हैं, अल्लाह की फरमाबरदारी कर रहे हैं, अल्लाह आपको इज्जत देगा। अगर आप अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं तो फिर अल्लाह की नाफरमानी करके, अल्लाह से दूर होके आप लोगों के पास इज्जत हासिल नहीं कर सकते। अगर इज्जत हासिल कर भी लेते हैं तो वो टेम्पररी है। हमने कहा कि वो इज्जत जो लोग दुनिया में देखते हैं
کہ کوئی آدمی آیا تو لوگ اس کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور یہ صاحب سوچتے ہیں کہ میری عزت ہے. ہاں ایسی عزت ہے؟ یہ کون سی عزت ہے کہ جب آپ کے پاس دولت ہو تو لوگ عزت دیتے ہیں اور جیسے ہی آپ فقیر بن جائیں, آپ کا بیپار ٹھپ پڑ جائے تو لوگ عزت دینے والے کہاں جاتے ہیں؟ آپ کو سلام کرنے والے کہاں چھپ جاتے ہیں؟ اور یہ انسان اس غلط فہمی میں ہے کہ انہیں میری بڑی عزت ہے. عزت اللہ تعالیٰ نے خاندانوں میں نہیں رکھی ہے. بڑے خاندان میں, اونچے خاندان میں, چھوٹے خاندان میں. بڑے خاندان کا ہے, چھوٹے خاندان کا ہے, خاندان باپ دادا کا نام روشن نہیں. اللہ نے ایک بات سنائی ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے باعزت وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر زیادہ ہو. اللہ اکبر. یہ عزت حاصل کرنے کا سب سے بڑا مرتبہ ہے. میرے بھائیوں, ایک بات یاد رکھیں, لوگوں کے لیے, دنیا کے لیے, دنیا کے تھوڑی سی دولت کے لیے, لوگوں کی واہ واہ حاصل کرنے کے لیے, لوگوں کے کلیپس کے لیے ایسے ویسے کام کر کے اللہ تعالیٰ کی نظروں سے مت گریے. اللہ تعالیٰ جب عزت دینا چاہیں, اللہ کی عزت ایسی ہوتی ہے, دنیا کا ملک کیا, ملک کا بادشاہ کیا, اگر وہ آپ کو بھی رسوا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے. یہ صرف منہ کی بات نہیں ہے, یہ قرآن کی بات ہے. سورہ یوسف پڑھیے, پھر سے پڑھیے اور ایک مرتبہ پھر سے سمجھیے اور غور سے سنیے. حضرت یوسف علیہ السلام دنیا کے وہ انسان ہیں جن کو خود ان کے بھائیوں نے مارنا چاہا, ان سے حسد کیا, جلن کیا, نقصان میں پہنچانا چاہا, لے جا کے کنویں میں پھینک دیے, الزامات لگائے ان پر, ان کے ایک اور بھائی پر. حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی باپ کی نظروں سے گرانے کے لیے ہر طرح سے آگے رہے. اور کیا کچھ کیا دنیا جانتی ہے. قرآن کے اوراق کھلے پڑے ہیں یوسف علیہ السلام کے واقعے کو لے کر. جب یوسف علیہ السلام کا واقعہ یاد آتا ہے تو بات آپ کے سامنے سنانا ضروری سمجھتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی غلط کام کے لیے دعوت دیتی ہے, غلط کام کے لیے دعوت دیتی ہے اور دعوت دینے کے ساتھ برائی کی طرف ابھارتی ہے, اکساتی ہے اور اکسانے کے ساتھ ڈراتی بھی ہے. قرآن کہتا ہے عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کے سامنے کہا لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ. اے یوسف میری بات سن لے اور برائی کر, اگر نہیں کرے گا لَيُسْجَنَنَّ تجھے قید خانے میں بھیجوں گی, وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ اور تجھے کم تر لوگوں میں سے بنا دوں گی. یعنی تیری کوئی اوقات نہیں گی, ویسے تجھ پہ الزام ڈال کے تیری وہ اوقات کروں گے. یوسف علیہ السلام کے سامنے ایسی ڈرانا دھمکانی باتیں کرے. اللہ اکبر. قربان جاؤں یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی پر. کہا قال رب, اے میرے رب, رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. اے اللہ, یہ عورت جس کام کی طرف مجھے بلا رہی ہے اس سے بہتر میں قید خانے کا جیل سمجھتا ہوں. وہ میرے لیے بہتر ہے, وہاں کی زندگی میرے لیے بہتر ہے. اے اللہ اس برائی سے بچا کر میری حفاظت فرما. اور ہوا بھی یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل خانے میں پہنچ بھی گئے, لیکن کیا جیل خانہ ہی ان کی پہچان رہی نہیں. ایک دن آیا حضرت یوسف علیہ السلام پاک دامن ہو کر, جس نے بھیجا تھا اسی نے بلوایا اور اسی نے معافی مانگی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے تختے پر بادشاہ بنا کر کے بٹھایا گیا. اللہ اکبر. اور وہ عورت جو ایک وقت عزیز مصر کی بیوی تھی, جب الزام کھلا, حقیقت سامنے آئی, گلی کی عورتوں کی نظروں میں بھی اس کی کوئی اوقات نہیں رہی. اللہ یہ ہے, اللہ تعالیٰ جب عزت دینا چاہیں قید خانے کے جیل میں بیٹھے ہوئے سچے وفادار انسان کو اللہ عزت دیتے ہیں, اور جب اللہ ذلیل کرنا چاہیں تخت پر بیٹھے ہوئے آدمی کی بیوی رہ کر بھی ایک دن بدنام ہوتی ہے. اور وہ بھائی جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو مارنا چاہا, باپ کی نظروں سے گرانا چاہا, جا کے کنویں میں پھینک دیا, دنیا نے ایک دن وہ بھی دیکھا. اسی یوسف علیہ السلام جب تخت پر بیٹھتے ہیں, یہ بھائی آتے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے گر جاتے ہیں سجدے میں. اللہ اکبر. یہ واقعات نہیں پڑھے, یہ قرآن آپ نے نہیں پڑھا ہے, تو پھر یہ سوچ کیوں ہے آپ کو
کہ عزت جب ہم سمجھتے ہیں کہ عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے، تو پھر اللہ کو چھوڑ کر، اللہ سے دور ہو کر، اللہ کی نافرمانی کر کے لوگوں سے عزت حاصل کرنا کیسی حماقت ہے کہ آپ اللہ سے دور ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ ناحق ہے، یہ ظلم ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہ اللہ کی اطاعت سے دور ہے، پھر بھی بس لوگوں کے درمیان اپنا نام بچانے کے لیے، اپنی عزت باقی رکھنے کے لیے ایسے ویسے الٹے سیدھے سب کام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! نہیں بھائی، دیکھیے زندگی بھر ایک بات یاد رکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عزت ہوتی ہے وہ عزت انسان کو جنت تک پہنچاتی ہے، اور دنیا کی جو عزت لوگوں سے آپ حاصل کرتے ہیں مشکل سے مشکل بس خبر تک ہوتی، مشکل سے مشکل تک، اور اس کے بعد جو ذلت ملتی ہے اللہ کے پاس اس کو سوچا نہیں جا سکتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ اگر واقعی میں حق ہیں، سچ ہیں، اللہ کی اطاعت سے جڑے ہیں، آپ نے اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کی ہے، تو پھر آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو ذلیل کرنے کے لیے آپ کے دشمن آ جائیں، آپ کے محلے والے آ جائیں، آپ کی پوری قوم کھڑی ہو جائے، لیکن اللہ آپ کو عزت دینا چاہے تو آپ کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا ہے۔ شاعر نے کہا مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہے وہی ہوتا ہے۔ یہ بات انسان بھول جاتا ہے کہ دوسروں کو ذلیل کر کے انسان اپنی عزت بڑھانا چاہتا ہے۔ آج کی سوچ کیا ہے انسانوں کی؟ دوسروں کو ذلیل کر کے اپنی عزت بڑھانا چاہتا ہے۔ میں ایک کے بارے میں غلط سلط اناب شناب بک کر کے لوگوں کے سامنے اس کی برائیاں پھیلا کر کے اپنی عزت بڑھانا چاہتا ہوں، نا اللہ اکبر۔ بھائی اللہ کی جو ترازو ہے نہیں، اس میں صرف انصاف تولا جاتا ہے، اور جب اللہ انصاف تولنے کی ترازو اٹھا لیتے ہیں تو کسی کو ذلیل کر کے آپ اللہ کے پاس باعزت نہیں بن سکتے۔ نہیں، آپ کسی کو ذلیل کریں تو بدلے میں آپ کو عزت کے بدائے آپ کو برابر کی ذلت ملے گی، اور ایسی ذلت ملے گی، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ہاں میرا مشورہ نہیں ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، جامع الترمذی کی روایت میں، لا تتبعوا عورات المسلم، کہ اے لوگو، ایک مسلمان ایک ایمان والے کے عیب کے پیچھے نہ پڑو، اس کے عیب کو نہ اچھالو۔ اگر تمہیں اسے ذلیل کرنا چاہیں گے اس کے عیب کو اچھالیں گے، اللہ اکبر، ہاں مرے دم تک دل و دماغ میں بات بٹھائیے، حدیث کا ایک جملہ بٹھا کے رکھیے، وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِ، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم ایمان والوں کی عزت اچھالو گے، لوگوں کے درمیان میں ڈالو گے، اور ایسے لوگوں میں اپنا ایک نام بنانا چاہو گے تو نہیں ہوگا، اللہ بھی تمہارے عیبوں کو دنیا والوں کے سامنے لائے گا اور اللہ ذلیل کر کے رکھے گا۔ حدیث کا ٹکڑا کیا ہے؟ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِ، اگرچہ کہ وہ اپنے گھر کے کونے میں چھپ کے بیٹھ جائے، اپنا جو کام کرنا ہے وہ کام کر کے اپنے گھر میں آ کے چھپ کے کونے میں بھی بیٹھ جائے، اللہ اس کے عیبوں کو دنیا کے سامنے لائیں گے۔ اور دنیا تو دنیا ہے، آخرت میں تمام مخلوقات کے سامنے یہ انسان کی ذلت اور رسوائی ہوگی۔ اللہ، اور اس سے بڑھ کے ذلت اور رسوائی کیا ہوگی کہ دنیا کی چھوٹی سی عزت کے لیے افسوس ہے، لوگوں کی واہ واہ کے لیے، لوگوں کی واہ واہ کے لیے کہ آخرت کی اتنی بڑی ذلت آپ خرید رہے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا سورہ فاطر کی آیت نمبر 10 میں، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، کہ جو عزت چاہتا ہے وہ عزت اللہ سے، اللہ کی اطاعت سے جڑ کے رہنے میں ہے۔ اللہ کی نافرمانی کر کے، کوئی بھی غلط کام کر کے، گناہ کر کے، آپ لوگوں سے عزت طلب کر کے کسی کو ذلیل کریں گے، کسی کو رسوا کریں گے تو نہیں ہوگا۔ اسی لیے قرآن یہ کہتا ہے، یہ سبق بار بار پڑھاتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اے اللہ عزت اور ذلت کا مالک تو ہے، تو جسے عزت دینا چاہے وہ عزت والا ہے، اور تو جسے ذلیل کر دے اسے دنیا بھر عزت نہیں مل سکتی، اور جسے اللہ ذلیل کر دے، اللہ رسوا کر دے، وہ کہیں کا نہیں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو عزت دے دنیا اسے ذلیل نہیں کر سکتی ہے، اللہ تعالیٰ جسے بلند کرے پوری دنیا مل کے اسے گرانا چاہے نہیں گرا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ کا ایسا قانون ہے جو پیغمبروں کی زندگی میں، صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے۔ پورے مکے والوں نے، مکے کے سرداروں نے، ابو جہل نے، امیہ بن خلف نے، تمام مل کر کے رسول اللہ کو جب نماز میں ہوتے تو آپ کے اوپر اونٹ کی اوجڑی لا کر پھینک دیتے اور یہ سوچتے کہ یہ محمد کا کام یہاں تک ختم کر دیں گے۔
اگر اس کو ذلیل کر دیں گے تو ہم خود بخود روشن ہو جائیں گے۔ کیا ہوا؟ یہی حشر دنیا نے دیکھا۔ یہ ابو جہل مکے کا بڑا سردار تھا، مسلمانوں کے 2 معصوم بچے نے ابو جہل کے سر کو اڑا کے قتل کر کے اس کو جہنم میں پھینک دیا۔ یہ مکے کا سردار تھا، اور دنیا نے وہ دن بھی دیکھا، مکے کے یہ بڑے بڑے سردار جب اللہ کے نبی مکہ فتح کر کے مکے میں کعبۃ اللہ میں اندر آئے، سب کے سب سر جھکا کے اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے تھے۔ اللہ اکبر۔ زیادہ دن نہیں ہے، زیادہ سووں کے سال نہیں ہے، 13 سال کا فرق۔ 13 سال کے اندر جن کی چلتی تھی، جن کا بڑاپن، جن کا دبدبا کعبۃ اللہ کے اندر، وہ سمجھتے تھے کہ دبدبا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے منٹوں میں، چند لمحوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسے بدل دیا کہ وہ ان کے ہوش اڑ گئے۔ اللہ اکبر۔ بھائی دیر نہیں لگتی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بھی دیا ہے، دولت، سلطنت، طاقت، دبدبا، خوبصورتی، کچھ بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے، یہ اللہ کی دین ہے، اس کی قدر کیجئے۔ تکبر نہیں ہے، گھمنڈ نہیں ہے، بڑاپن اللہ کا ہے۔ اگر آپ اس کی ناقدری کریں گے، اللہ جیسے دینا جانتے ہیں اللہ لینا بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جیسے اوپر اٹھاتے ہیں نیچے گرانا بھی اللہ جانتے ہیں۔ یہ کسی کے خاندان کا نام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ باقی رکھیں گے، نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دیں گے، آزمائیں گے، آپ آزمائش میں پورے اتر رہے ہیں، اللہ باقی رکھیں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ بادشاہ سے فقیر، فقیر سے بادشاہ بنانے میں اللہ کو دیر نہیں لگتی، دیر نہیں لگتی۔ کہیں پر بھی کوئی بھی نعمت چھوٹی بڑی نعمت ہو، عہدہ ہو، دبدبا ہو، خوبصورتی ہو، رنگ ہو، خاندان ہو، کرسی، کچھ بھی ہو، یہ سب دنیا کا ہے، اور یہ دنیا پوری اللہ کی مٹھی میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس سے چاہے لیتا ہے۔ اتنے واقعات، یہ قرآن بھری پڑی ہے ان باتوں سے۔ ہمیں یہی سمجھنا چاہیے اور یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ہم مرتے دم تک ہماری یہ سوچ ہو، ہماری یہ فکر ہو کہ میں اللہ کی نظر میں کیسا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے عزت دیں گی یا نہیں۔ خود سوچنا ہے، لوگ عزت دیتے نہیں دیتے وہ الگ چیز ہے، لوگوں کی عزت کیا ہے؟ آج دیتے ہیں کل لیتے ہیں، آج تعریف کرتے ہیں کل الٹے آ جاتے ہیں، آج تمہارے سپورٹ کے لیے آتے ہیں، پیسے کھا کے کل تمہارے خلاف کورٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، آج تمہاری چائے پلانے کے لیے آتے ہیں، کل تمہیں زہر دینے کے لیے آتے ہیں۔ بڑی بات نہیں ہے، لوگوں کے دل دماغ بدلنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ جو بجائے اس کے کہ لوگ کیا چاہتے، لوگوں کی نظروں میں کیسا ہوں، لوگ عزت دے، لوگ اٹھے، لوگ میرے نام لیں، یہ سب سوچنے کے بجائے میں اللہ کی نظر میں کیسا ہوں، میری دینداری کیسی ہے، میں یہ گناہ کر کے اللہ سے دور ہو رہا ہوں، لوگ پوری دنیا والے میری تعریف کریں تو کیا فرق پڑتا، اللہ ناراض ہو رہے ہیں۔ یہ سوچ بھائی آدمی سوچنا ہے، اللہ کی نافرمانی، اللہ کی نظر میں کیسا ہوں، کیا اللہ عزت دیں گے، کیا نہیں، مجھے کام سے اللہ ذلیل، اگر اللہ کی نظر میں گر جا رہا ہوں تو پھر پوری دنیا مل کے مجھے کرسی پہ بٹھائے پی ایم کے نہیں بیٹھنے والا، کیوں؟ اللہ کی نافرمانی ہو رہے۔ تو یہ انسان یہ بھول رہا ہے کہ اللہ کی نظر میں کیسا ہوں۔ انسان کے بار بار اٹھے بیٹھے انسان کا ہے لوگوں کی نظر میں کیسا ہوں، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی نظر میں اپنے آپ، یہی فکر ہے اور اسی فکر سے جی رہا ہے۔ نہیں، یہ سب کا مالک، یہ پوری کائنات کا مالک، تصرف اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے دینا چاہے دے، جس سے لینا چاہے لے لے، اور جب لینا چاہے تو پھر اللہ تعالیٰ نہ کسی کی سنتے ہیں نہ کسی کی چلتی ہے، نہ اس وقت کی توبہ اللہ قبول فرماتے ہیں۔ تو ضرورت ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اللہ نے جس کو جیسے بھی دیا ہے، جو بھی نعمت اللہ نے دیا ہے، اس کی قدر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی نظر میں ہم کیسے ہیں دیں، لوگوں کی عزت، لوگوں کے حساب سے، لوگوں کے مرتبے کے حساب سے عزت دے انہیں۔ دنیا کو دیکھ کر نہیں ہے، انسان کے اس کے پیسوں کو دیکھ کر نہیں ہے، اس کے خاندان کو دیکھ کر نہیں ہے، اس کے کاروبار کو دیکھ کر نہیں ہے، اس کے اخلاق، اس کی دینداری کو بنیاد پر ہے، اور یہی عزت۔ اور اگر آپ کسی کو ذلیل کرنا چاہیں گے، کسی کو ذلیل کر کے اپنے آپ کو عزت والا بنانا چاہیں گے، تو یہ دنیا میں ہونے والا کام نہیں۔ ذرے دن تک چمچہ ادھر ادھر کھٹورے میں مار لیتا ہے، لیکن جب اچھال کے نکال دیتے ہیں تو سیدھا کچرے کے ڈبے میں جا کے گرتا ہے۔ تو اس سے بچنا چاہیے کہ لوگوں کی نظروں میں ہم کیسا ہیں، لوگوں کی نظر میں، لوگوں کے پاس، آدمیوں کے پاس یہ اسٹیٹس کا سوچنے کے بجائے آدمی اگر اللہ کی نظر کا سوچے، اللہ کی خوشی کا سوچے، اللہ کی عزت کا سوچے، تو پھر انسان بہت کچھ سنبھل سکتا ہے، بہت کچھ سدھر سکتا ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ مجھے بھی، آپ سبھی کو بھی سب سے بڑھ کر اللہ کی نظر میں عزت والا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جسے عزت دے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، یہ بات اپنے دل و دماغ میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ذلیل ہونے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، چاہے
وہ ذلیل ہو کے دنیا ہمیں اپنے سروں پر بھی بٹھائے، اللہ تعالیٰ وہ سروں پہ بیٹھنے سے بچنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو بھی نعمت ہمیں دی ہے اس نعمت پہ تکبر گھمنڈ سے بڑھ کر اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی ہمیں دیے ہیں اس کو لے کر کے دوسروں کو حقیر سمجھنے کے بجائے اس کا صحیح حق ادا کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے جس کو جو دیا ہے وہ میرا نہیں اللہ کا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ عقیدہ رکھ کے جینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے، یہ سوچ کے زندگی گزارنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ لوگوں کی نظر میں کیا ہیں، کیسے ہیں، اس سے بڑھ کے اللہ کی نظر میں اللہ کی عزت کا، اللہ کے پاس اپنے مقام کے بارے میں، مقام بنانے کے بارے میں فکر کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم۔